یاد ہوگا بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھونٹے میں بندھی رہتی ہو، ذرا جنگل میں ٹہل کر دیکھو، کھلی ہوا ہے، فضا ہے، ہر طریقے کا چارہ سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی۔ بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے، بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے۔ ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانا شروع کر دیا، میں۔ مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریاں کھونٹے سے نکلنا چاہتی ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں کھونٹے میں نہیں بندھنا ہے، ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، ہمیں باہر جانا ہے، جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے، ہر طریقے کا کھانا ہے، ہر طریقے کا چارہ ہے، تم تو ایک ہی قسم کا لاکرا میں کھلاتے رہتے ہو، ہمیں گھومنا ہے، پھرنا ہے۔ ایک بوڑھی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی، وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھا لو۔ آئے میری بیٹی ہو، آئے میری بچی ہو، جنگل کے اندر تمہیں آزادی نہیں ملے گی، یہ خوبصورت آزادی تمہیں دور سے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی لیکن اندر سے بڑی گھناؤنی ہے، تم اکتا جاؤ گی، تم کوفت ہو جاؤ گی، تم پریشان ہو جاؤ گی۔ ان تمام بکریوں نے اس بوڑھی بکری سے کہا ماں تم اپنا منہ بند کرو، چپ رہو، تم تو بڈھی ہو چکی ہو، تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو، 1-2 مہینے کی اور مہمان ہو، ہم سے ہماری زندگی کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ ہمیں بازار، ہمیں گاؤں میں، ہمیں جنگلوں میں گھومنے دو۔ وہ کھونٹا توڑنے لگی، رسیاں توڑنے لگی، جب کام نہیں چلا تو بھوک ہڑتال کر دیتی ہیں بکریاں، مالک جو کھلائے گا کھائیں گے ہی نہیں۔ مالک نے سوچا کہ ان کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے ان بکریوں کو ان کی آزادی دے دی جائے جو مانگ رہی ہیں۔ مالک کو رحم آ گیا اور مالک نے ان بکریوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا۔ چھلانگ لگاتی ہوئی، پھلانگتی ہوئی یہ بکریاں جنگل کے اندر جاتی ہیں، جنگل کے اندر یہ بکریاں جاتی ہیں، ٹہلتی ہیں، بڑی کھلی ہوا آ رہی ہے، دیکھو یہ کیسی ہریالی لگی ہے، ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، یہاں آرام سے گھومیں گے پھریں گے۔ بوڑھی بکری اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے، 1 مہینے کی ہی زندگی صحیح لیکن خیر و عافیت کے ساتھ تو رہے گی۔ جیسے یہ بکریاں اپنے مالک کی آزادی اس کے کھونٹے سے بندھن چھڑاتی ہیں اور جنگل میں جاتی ہیں، جو بھیڑیے آزادی بکریوں کی بات کر رہے تھے، جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے، وہیں پہاڑی کے دامن میں وہی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان بکریوں کو کھلا جنگل میں گھومتا ہوا دیکھا تو وہ بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان بکریوں کو کھا گئے، ان بکریوں کو پھاڑ ڈالا، سب نے ان کو نوچ ڈالا۔ آج جو عورتوں کی آزادی، ان کو گھروں سے نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے۔ ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑیے ان کو نوچ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے۔ دیکھ لیجئے کیسے کیسے واقعات سامنے آتے کہ فلاں منتری نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے، اس کے باپ نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، گواہی دینے جا رہا ہے تو باپ کو بھی راستے سے ہٹا دیا، جو اس لڑکی کے فیور میں گواہی دینے جانا چاہتے تھے ان گواہوں کو بھی مروا دیا۔ آج دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سننے کو مل جائیں گے، پڑھنے کو۔ جو آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہی چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں جو ان عورتوں کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ورنہ بتاؤ کون سا ڈپارٹمنٹ آج ایسا ہے جو بدنام نہ ہو، اور جہاں لڑکیوں کو ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی سروس یا کوئی نوکری ملتی ہے اور ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہو، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں ان کو ان کی مرضی کے مطابق ڈپارٹمنٹ ملنے کے لیے ان کے جسم کا سودا نہ کیا جاتا ہو، اور اس معاملے میں فلمی دنیا سب سے زیادہ بدنام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ آزادی ہے تم مان رہی ہو، اور یہ وہی بھیڑیے ہیں جو تمہاری آزادی کی فکر کر رہے ہیں اور تمہیں حق دلانا چاہتے ہیں۔ میرے اس معاملے کو ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ اسلام نے تمہیں جتنی آزادی دی ہے اتنی کافی ہے، اور جتنا تمہیں کسی بندھن میں رکھا ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری
تمہاری قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے ذرا تصور کرو، تمہاری وہ قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی گھر کے اندر موجود ہے اور اس کے دروازے بند ہیں، پھر بھی کوئی سوراخ سے جھانک کر تمہارے گھر میں تمہاری ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کو دیکھنا چاہتا ہے اور تمہاری نظر اس کی اوپر پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے باوجود ہمارے گھر کی جاسوسی کر رہا ہے، ہماری ماں، بہن، بیٹی کو تک رہا ہے، تو اس آدمی کو حق دیا ہے کہ وہ دروازہ کھولے، چاقو یا چھری لے کر آئے اور گھر کی جاسوسی کرنے والے، تاک جھانک کرنے والے کا مرڈر کر دے، اس کو قتل کر دے، تو قتل کرنے والا گناہگار نہیں مانا جائے گا۔ ہم بھارتی لاء کے حساب سے بات نہیں کر رہے، ہم اسلام کی پیرائی میں بات کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کے بچانے کے لیے اگر تم کسی کا مرڈر کرتے ہو، قتل کرتے ہو، تو تم قاتل نہیں لکھے جاؤ گے، اور اگر جواب میں اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید کہلاؤ گے۔ ذرا تصور کیجیے آپ کہاں ہیں ہم۔ تو منافقوں نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟ عورت۔ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ آئیے، قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، جن لوگوں سے پردہ بتایا ہے، وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، اور جن سے پردہ نہیں ہے اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے، ان سے پردہ نہیں، ان سے پردہ نہیں، اس میں باپ بھی شامل ہے، سسر بھی شامل ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساس کا داماد سے پردہ نہیں ہے۔ پوری ایک لسٹ ہے قرآن کی۔ اس لسٹ کو بتاتے بتاتے قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے، اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، یہاں پر بھی عورات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی عورت کا پلورل عورات یوز کیا گیا ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، طفل کہتے چھوٹے سے بچے کو، طفل جو بچہ بھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے یا اٹھ کے چلتا ہے، 5-6 سال کا ہے، چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، قرآن اس بچے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اے عورتوں، اے خواتین، اے میری بندیوں، تم ان سے پردہ نہیں کر سکتی ہو۔ سسر سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، تمہیں پردے میں چھوٹ دیتے ہوئے ان بچوں کو سے بھی پردہ نہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم ان بچوں سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو۔ علی عورات النساء، جو ابھی عورتوں کے پردے، ان کی ستر، ان کی شرمگاہ اور ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے، یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے، ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے، تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ عورت کا پلورل، عورات، یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو، کھلے، ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو، ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو، بوسہ لے سکتی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو، مصافحہ بھی کر سکتی ہو۔ یہ ہے اسلام۔ آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد نبوی، اپنی مسجد۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور اس صحابی کا نام تھا جرحد۔ ابو داؤد کی روایت ہے، وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد۔ تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی، یہ یہاں، یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا۔ ران ہی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں؟ چلیے اس کو ران بولتے ہیں۔ یہ حصہ کھل گیا تھا، کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں۔ تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا، سو رہا ہے، سوتا مرتا برابر، سو رہا، اور ران کھل گئی۔
اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی، فوراً نگاہ نیچی کر لی. سوچئے ران، ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں، کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں، کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. آج اتنا پہن کے لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. ارے مرد تو مرد، اتنا کپڑا عورتیں بھی پہن کے کھیل رہی ہیں. اولمپک دیکھ لو، ٹینس دیکھ لو. اب نام نہیں لوں گا میں، ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے، اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اسلام تو علی الاعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے اٹھایا، جرحت جرحت جرحت. حضرت جرحت اٹھے کیا؟ تو آپ نے جو جملہ کہا، اما علمت ان الفخذ عورت، دیکھیے جملہ اور اس پہ لفظ کیا، عورت. ان الفخذ عورت، اے جرحت اما علمتا، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اما علمتا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اما علمتا، کیا تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی؟ کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ کیا اس بات سے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ان الفخذ عورت، کی ران بھی برہنہ ہے، ران بھی ستر ہے، ران بھی ننگے پن میں شامل ہے، یعنی ران کو بھی چھپایا جائے گا. ان الفخذ عورت، یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ران کھل جانے سے یا گھٹنے کا اوپر کا حصہ کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ ران کھل گئی، لنگی اوپر ہو گئے، وہ وضو کر. بھائی تیرے باپ کے فتوے کہاں سے لایا تو؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی ایک لسٹ بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 7 چیزوں سے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے. ان میں ران کا کھل جانا بھی شامل، ران کا کھل جانا شامل نہیں ہے. ران جو کھل جائے ہاں، لیکن کھلنا نہیں چاہیے، اس کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. دیکھیے یہ جو ناف ہے، نابھی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی. یاد رکھیے گا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کو مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور اتنا ہی حصہ عورت کو عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے. عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے. مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا، عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی. جو کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے؟ ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا ما علمت ان الفخذ عورت، اے جرحت کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے، ران بھی ستر ہے، اس کو بھی چھپایا جائے گا. کتنا کلیئر کر دیا ہے. اب کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپائی جانے کی چیز، یعنی پردہ. عورت کا معنی ہی ہے ستر، عورت پردہ کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دیا المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے. لو یہ 2 بار عورت عورت ہے، کیا مطلب؟ المرأۃ عربی میں کس کو کہیں گے؟ عورت، اور عورتن عورت. المرأۃ عورت، عورت عورت ہے، یعنی عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے. عورت پوری کی پوری ستر ہے، اس کو چھپایا جائے گا، وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. دیکھیے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں. اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے، پھلا کیسا ہے، وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا. وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا. یہاں ہمیں آپ نے
راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا ہے۔ اس لیے میں قرآن اور حدیث کا بہت سی ڈبیٹیں ہوں گی، نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہے، ٹی وی میں چل رہا ہے، ڈبیٹ چل رہی ہے، ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے، انڈیا ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ڈبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، کوئی لڑکی نے کسی مولانا ڈبیٹ میں آئے تھے، ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو، ایک ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا ہو، پردے کا حکم دیا گیا ہو۔ اس طریقے کی ڈبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، اس طریقے کی ڈبیٹیں۔ المرات عورت، عورت عورت ہے، پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے۔ النساء عورت، عورتیں ستر ہیں، یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے چھپانا ہوگا، غیر مردوں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی ہیں۔ قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، سنیے، قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، آئے نبی کی عورتوں، آئے نبی کی بیویوں، اس میں خدیجہ بھی شامل ہے، اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، عائشہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، زینب بنت جہش بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں۔ اور قرآن نبی کی بیویوں سے، اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، آئے نبی کی بیویوں، آئے نبی کی عورتوں، آئے نبی کی وائفز، آئے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو، اگر تم اللہ والی ہو تو، اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی، اس لیے اے نبی کی بیویوں، جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے، لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے۔ اگر تم نرمی سے بات کرو گی، اگر تم سویٹ بن کر، سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے، عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ تمہارے سافٹ آواز سے، وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا، طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا، اپنے مائنڈ میں لے آئے گا۔ اے نبی کی بیویوں، جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے، تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے۔ یعنی شاید یہ سوچ لیں، ہوتا نا کسی نے جی ہاں ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے، رانگ نمبر لگ گیا، اب ہم کو پڑھا رہے ہو، یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے
क्यों लग रहा है? क्यों? ये उसी सॉफ्टपन का नतीजा है। अगर पहली बार लड़की फ़ोन उठा के कहते कौन, क्या बात है, ये रॉन्ग नंबर लगा कैसे, क्यों आया, चलो ठीक है पहली बार आ गया, आइंदा नहीं आना चाहिए, बस हो गया ख़त्म। गाली भी ना दो, हट हट चल, ये भी मत, ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आवाज़ में थोड़ी सी सख्ती हो, नर्म लहजा ना हो, दोबारा आपके पास फ़ोन नहीं आएगा। अरे बड़ी टाइट है। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़, आए नबी की बीवियों, इस तरीके की बात, नर्म लहजा नहीं होना चाहिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों को मजबूती के साथ लाजिम पकड़ लो, अपने घरों से बिला जरूरत तुम बाहर ना निकलो। बहुत सख्त जरूरत हो, बीमार हो, डॉक्टर को दिखाने जाना है तो आप जा सकती हो, अब हर संडे को ही नहीं जाओ, हर संडे को अपने मायके जाना है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़े बड़े वो आ जाते हैं ना, कभी कभी लतीफ़े, संडे को शॉपिंग, हफ्ते को हम बाज़ार जाएंगे, संडे को अम्मा के यहाँ जाएंगे, मंडे को फला जगह जाएंगे, हैं अपने पति से कहती जा रही है। पति ने सब सुन लिया, फिर कहने लगा जी हाँ जुमे को मैं मस्जिद जाऊँगा। बीवी बोली वो क्यों? भीख मांगने। जब 6 दिन तुम्हारे साथ इतनी जगह जाऊँगा तो फिर अब रह क्या गया, 7वां दिन अब है तब मस्जिद चला जाऊँगा, कटोरा लेके भीख मांगूंगा। 6 दिन का हिसाब तुमने जुड़ा दिया, 1 दिन का हमने जुड़ा दिया, अब रह क्या गया, जुमा बच्चा तो हम मस्जिद में चले जाते। हकीकत है कि इतने दिनों में तो होगी। अजीब हालात हैं। हमारी माँ बहनों को एक तो अपनी जबान पर लगाम देना होगा, बोलती बहुत है, कचर 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 कचर, रुक नहीं सकती। शायद आपने सुना होगा कि आम के पेड़ के नीचे 2 औरतें बातें कर रही थीं, अचानक एक आम टूट के गिरा, तो एक औरत दूसरी से कहने लगी अरे ये ऊपर से कैसे गिर गया? दूसरी कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोल बैठा, तुम दोनों की बातें सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। तुम दोनों की चेचे में सुन सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। पकने के बाद ही आम गिरता है कि मैं पक गया, गिर गया। तो इतना भी कचर कचर नहीं हो कि दूसरा आदमी पक जाए और बोल पड़े। तो एक तो अपनी आवाज पर कंट्रोल करना होगा और एक इस चीज पर कंट्रोल करना होगा, वला वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, मजबूती के साथ पकड़ लो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और आए नबी की बीवियों जमाने जाहिलियत का बनाओ सिंगार करके बाहर ना निकला करो, बेहुदा कपड़े पहनकर नहीं, जमाने जाहिलियत का फैशन करके घर से बाहर मत निकलो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, क्या मतलब? जमाने जाहिलियत की गंद मत फैलाओ। ये अल्लाह ने हुक्म किसको दिया? नबी की बीवियों को। गौर करो, अल्लाह अगर किसी को इजाजत देता फैशन करने की और घर से बाहर जब चाहा तब निकल जाने की, तो अल्लाह ताला नबी की बीवियों को इजाजत देता, इसलिए कि नबी की बीवियों से ज्यादा पाक दामन औरत कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, नबी की बीवियों को इसलिए भी हुक्म मिल सकता था कि वो तो तमाम दुनिया के मुसलमानों की माँ है और माँ बेटे के दरमियान तो कोई पर्दा होता ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने नबी की औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और क्या कहा? अपने घरों को लाजिम पकड़ो। जब नबी की बीवियों को पर्दे का हुक्म है, कुरान करीम एक दूसरी जगह कहता है या अय्युहन नबी, कुरान एक दूसरी जगह कहता है वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो। आज हम कुरान की जितनी आयतें पढ़ रहे हैं, शायद हमने इतनी आयतें किसी जलसे में, किसी तक़रीर में पढ़ी हो। आपको आज आयतें सुना रहे हैं, सुनते जाइए। इसके बाद 1-2 हदीसों पर भी आता हूं। अल्लाह कुरान क्या कह रहा है? वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान, जब तुम कोई सामान मांगो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और तुम किसी के दरवाजे पर पहुंच जाओ, तो आए दरवाजे के अंदर रहने वाली और तो कुरान का आदेश देखो, कुरान का हुक्म देखो। बेटा तुम्हारी ड्यूटी क्या लग गई?
اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا ہے، بتاؤ ہو گیا کام اس کا۔ تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں ان کو حکم ہے اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو ہاں نہیں۔ مان لیجئے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے ہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ، اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لو لیجئے۔ آج کل یہ سسٹم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر، تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا، اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ اندھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے، حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں، من وراء الحجاب، تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر کوئی سامان کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کے سامنے آ کر دے دے۔ یہ نوٹنکیاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل سکتی ہیں لیکن قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے۔ مانگنے والوں کو حکم ہے کہ پردے کی اوٹ سے مانگو، اور جو دے رہی ہیں سامان ان کو بھی حکم ہے کہ پردے کی اوٹ سے سامان دے۔ جب ان کو کوئی پلیٹ، موبائل یا رومال یا کپڑا اگر ان کو دینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، یا کوئی کپڑا گلیوز نہ ہو تو باندھ لیں، اور وہ سامان اٹھا کر ہلکا سا دروازہ کھول کر اور وہ پردے کے پیچھے سے وہ سامان دیں، اس طریقے سے وہ سامان دیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ، حالانکہ بہت سے لوگ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اوٹ سے حکم ہے تو میرے بھائیوں اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے، اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ رہا جسم، تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں، ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اسی لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو، گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں۔ اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے۔ آئیے قرآن کی ایک تیسری آیت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، یہی الا ما ظہر ہے جس سے بعض لوگ چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کا پردہ نہیں مانتے ہیں۔ ترجمہ دیکھو، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنہ عورتوں، نبی اب مومنہ عورتوں سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یغضضن من ابصارہن، اگر ضرورت کے تحت ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑی جائے، دیکھو ان کو بند کراؤ، بچے ہیں یار، اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھول جاتا ہوں میں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اگر تمہیں ضرورت کے تحت کہیں نکلنے کی
ضرورت پڑ ہی جائے تو نکل تو سکتی ہو، لیکن نکلتے وقت بھی ایک پابندی کر دی، ایک باؤنڈری بنا دی. کیا کرو؟ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھو گی. یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو تم نیچا رکھو گی. ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گی. من مانے کپڑے پہن کر جاؤ یہ نہیں چلے گا، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پڑیں گے، اتنے لوز کپڑے کی جس سے تمہارے جسم کا نشیب و فراز بناؤ سنگار دکھائی نہ دے، تمہارے جسم کا ایک ایک حصے کا پارٹ دکھائی نہ دے. اتنا لوز کپڑا تمہیں پہننا ہوگا کہ کوئی آدمی آئیڈیا نہ لگا سکے اس کا ہاتھ کتنا ہوگا، اس کا پیر کتنا ہوگا، اس کی کمر کتنی ہوگی، یہ آئیڈیا نہ لگا سکے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تمہیں اپنی سطر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جتنا بھی زیب و زینت، جتنا بھی بناؤ سنگار، جتنی بھی لپسٹک، جتنی بھی کریم، جتنی بھی پاؤڈر، جتنا بھی زیور اور جتنا بھی خوبصورت اور اٹریکٹ کرنے والے کپڑے تمہیں پہننا ہو، اپنے گھر میں پہن سکتی ہو، اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو. جتنی کریم لپسٹک لگا سکتی ہو لگا لو، جتنا میک اپ کرنا چاہو کر سکتی ہو، لیکن جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو تمہارے بناؤ سنگار، تمہاری زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے، غیر مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے. عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا عطر لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام. یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز، کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو، ڈابر آنولا یا چمیلی، اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام. میں حرام بول رہا ہوں، ناجائز نہیں، حرام، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں. ہاں اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل اڑٹ لو عطر کی، کوئی منع نہیں کر رہا. گھر میں جو چاہو وہ پہنو، کوئی منع نہیں کرتا تمہیں، پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا. گھر کے اندر وہ بھی صرف شوہر کے سامنے. آج کل تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے، اب یہ تھوڑی کہا دیا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں سسر رہتا ہو، دیور رہتا ہو، جیٹ رہتا ہو، ادھر بھی پہن سکتے نہیں. گھر کا مطلب شوہر والا روم، گھر کا مطلب خاص وقت اور خاص ٹائم. اب بھائی اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے تو آپ کہو کہ بڑا بیہودہ مولوی ہے. اس مولوی کو اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے ہیں. کیا کہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عورت بیچاری پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، کمرے میں آپ اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیوی پردہ اردہ کر کے آئی، سب کچھ آئی، اب وہ پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، اب اس کی آستین سرک کے ادھر آ گئی، مطلب پہنے ہوئے قمیص سرک کے ادھر آ گئی، تو یہ خود بخود ظاہر ہو گیا. تو الا ما ظہر منہا، یہ چیز ہے کہ اب پلیٹ اتار رہی ہے یا کوئی چیز اتار رہی ہے، اس میں اب آستین نیچے آ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی یا تھوڑی سی کلائی وغیرہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی ہے، تمہارا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. اسی طریقے سے شوہر نے کچھ کہا اور آپ آ رہی ہیں اور اچانک چہرہ سامنے آ گیا اور دوست نے دیکھ لیا، چونکہ وہاں تمہارا شوہر موجود ہے اس لیے چہرہ اگر اچانک خود بخود ظاہر ہو گیا تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی، آپ کا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. یہ چیز آج تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی عورتیں کہ یہ مولوی تو آج ہم پہ برس پڑا، کتنی پابندی لگوائی جا رہی. ہمیں معلوم ہے پابندی لگوا تھوڑی رہا ہوں میں، وہ تو تم کرو گی وہی جو کرتی آ رہی ہو، لیکن ہم بتانا تھوڑی چھوڑ دیں گے. وَيَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کے بعد دیکھیے کیا کہا گیا.
आए नबी, मोमिना औरतों से कह दो कि वो निगाहें नीचे रख के अपने सतर की शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, मगर वो जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। आज ये बहुत बड़ी बुराई हमारी नौजवान लड़कियों में आ गई है। अब वो दुपट्टा लेकर नहीं चल रही हैं, दुपट्टा भी आजकल रखा रह गया घर में। आजकल सिर्फ सलवार कमीज पहनी और निकल गई, अब दुपट्टा उनके गलों से हट गया, उनके सरों से हट गया। कुरान कह रहा है जब वो निकले जरूरत के तहत जाए तो वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो वो अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों को डाल लें, अपने दुपट्टों को किसी मोटी चादर को वो अपने सीनों पर डाल लें। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना, खिमार दुपट्टे को ओढ़नी को कहते हैं और उसी का प्लूरल खुमुर इस्तेमाल हुआ है। वो उससे अपना सीना ढांक लें, वो कोई मोटी चादर अपने जिस्म पर ओढ़ लें, अपने सीनों पर। जुयूब, जेब कहां होती है? अब होती तो अंदर भी है, पैंट के अंदर भी कोई रख लेता है, लेकिन असल में जेब यही होती है। जैसे हम लोग ये मोबाइल रखे हुए हैं तो असल जेब यही है जो सीने पर। तो जेब का मतलब सीना। कुरान ने औरतों के सीने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जेब की जमा जुयूब इस्तेमाल की है, पॉकेट की जमा पॉकेट्स इस्तेमाल कर दी है कि। और जाहिर बात है कि दुपट्टा जेब में थोड़ी रखा जाएगा। कुरान ये थोड़ी कह रहा कि दुपट्टा उठाओ जेब में रख लो, नहीं। अला जुयूबिहिन्ना, चूंकि जेब सीने पर होती है इसलिए इसका तर्जमा ये किया जाएगा कि औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपनी ओढ़नियों को, अपनी चादरों को, अपने मोटे दुपट्टों को अपने सीनों पर डाल लें। आज ये बुराई हमारी माँ बहनों में आम हो चुकी है और ख़ास तौर पर नौजवान लड़की दुपट्टे को ओढ़ना अपने लिए आज लानत समझती है कि तो गला है, क्या दुपट्टा ओढ़े। आज वो बगैर दुपट्टों के बाजार में जा रही हैं, घूम रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं। ये चीज़ ठीक नहीं। ये आयतें कुरान की आपके सामने चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अव्वला मा युरफ़उ अन हाज़िहिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु। क़यामत की जो निशानियाँ, सुनिए, क़यामत की जो निशानियाँ फैलेंगी, क़यामत की जो अलामतें जाहिर होंगी, उनमें सबसे पहली जो निशानी जाहिर होगी वो ये होगी इन्ना अव्वला मा युरफ़उ अन हाज़िल उम्मा। इस उम्मत से, हमारे मुसलमानों से, उम्मत मुहम्मदिया से क़यामत की निशानियों में सबसे पहले जो जाहिर होगी, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी, इन्ना अव्वला मा युरफ़उ अन हाज़िल उम्मा अल हयाउ वल अमानतु। वो हया होगी और अमानत होगी। शर्म हया सबसे पहले उठा ली जाएगी। औरतें शर्म